السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ من اول الدنیا الی فنائها ومن الآخرة الی بقائها۔ الحمد للہ علی جمیع صلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میلاد امام رضا علیہ السلام آپ سب کو مبارک ہو۔ امام کی نیت زیارت کی نیت سے میں جو صلوات پڑھی جاتی ہے حرم مطہر امام رضا علیہ السلام پڑھوں گا۔ نیت کیجئے جو بھی جس کی طرف سے بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں، مرحومین کی طرف سے جو چاہتے تھے کہ امام کے حرم میں ہوں لیکن بہرحال دور ہیں۔ اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صلیت علی احد من اولیائک۔ امام علیہ السلام 11 ذیقعد کو مدینے میں جمعہ کا دن سن 148 آفٹر ہجرہ کو امام کی ولادت بھی، اور پھر امام رضا علیہ السلام کے والد گرامی امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، والدہ امام کی نجمہ علیہ السلام، سمانہ، تکتم اور طاہرہ بھی ان کے اور دوسرے نام ہیں جن ناموں سے پہچانی جاتی ہیں۔ اور امام کا نام جو ہے علی ہے، لقب رضا، کنیت ابو الحسن، اور امام جو ہے 35 سال کے تھے جب امام کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور پھر امام کی دوران امامت جو ہے 20 ایئرز 20 سال، جو حاکم اور جو بادشاہ تھے اس زمانے میں، ایک تو ہارون الرشید کی حکومت 10 سال، اس کا بیٹا امین 5 سال، اور دوسرا بیٹا اس کا مأمون 5 سال، تو 20 سال ان ظالموں کی حکومت رہی ہے امام کے دوران امامت میں۔ امام کی انگوٹھی پر جو انگریوڈ ہے، جو لکھا تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور پھر بعض اور روایات میں ملتا ہے کہ امام کی انگوٹھی کے جو نقش تھے حسبی اللہ، حسبی اللہ یعنی خدا میرے لیے کافی ہے، ما شاء اللہ جو خدا چاہتا ہے، لا قوت الا باللہ کوئی قدرت اور کوئی قوت جو ہے نہیں ہے مگر یہ کہ خداوند متعال کی طرف سے۔ امام کی اولاد جو ہیں وہ صرف امام محمد تقی علیہ السلام، اور پھر 7 سال کے تھے جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ امام کو جو ہے مأمون لعنت اللہ علیہ نے شہید کیا۔ سن مبارک امام کی جو ہے 55 سال تھی، اور سن 203 ہجری میں امام کی جو ہے وہ شہادت ہوئی ہے۔ ایک مطلب ہے جو کہ ہمارے پاس بہت زیادہ اس کی تاکید ہے، اور وہ اطاعت، اوبیڈینس جو ہے خداوند متعال کی ہوتی ہے، اور پھر احکام بھی جو ہمارے پاس ہیں،
احکام کو جو ہے کیٹیگرائز کیا گیا ہے اس فارم میں کہ جو امر یا جو کمانڈ خدا کی طرف سے آیا ہے، اگر وہ کمانڈ انٹینس اور سیویئر ہے، اور پھر اس طرف سے شارع مقدس نے یعنی خداوند متعال نے یہ کہا ہے کہ اگر انسان اگر اس کام کو انجام نہ دے تو اس کے لیے جو ہے سزا ہے، عقاب ہے، اسے کہتے ہیں واجب۔ اگر اس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ نہیں ہے اور یہ کہا گیا کہ انسان انجام دے اسے، اور اگر انجام نہیں دیتا تو عقاب اور سزا نہیں ہے بلکہ ثواب ہے اگر انجام دے گا تو اسے کہتے ہیں مستحب۔ اسی طرح جو ہے اگر خداوند متعال نے کسی چیز سے منع کیا ہے اور منع کرنے کی بھی انٹینسٹی ایسی ہے کہ اس طرف سے یہ بھی کہا کہ اگر انجام دے کوئی اس ترک کو تو وہاں پر عقاب ہے اس کے لیے، یعنی سزا ہے آخرت میں، تو وہ ہوا حرام۔ یا منع کیا ہے لیکن اس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہاں پر اس کے لیے عقاب یا سزا ہو، اسے کہتے ہیں مکروہ۔ اور پھر بعض افعال ایسے ہیں خداوند متعال کے، بعض اوامر جو کہ یعنی ایکولی دونوں طرف ہیں، نہ تو اس میں فعل کے لیے رجحان ہے، نہ تو ترک کرنے کے لیے جو ہے اس کے رجحان ہے، یعنی اس کی انٹینسٹی نہ انجام دینے پر ہے نہ ترک کرنے پر ہے، اسے کہتے ہیں مباح۔ تو احکام ہمارے پاس جو فقہ میں ہیں انہی 5 میں جو ہے وہ کیٹیگرائز ہوتے ہیں، یا تو واجب ہے یا حرام، مستحب ہے یا مکروہ، یا جو ہے 5واں جو ہے مباح ہے۔ مباح یعنی جائز، یعنی کچھ کام ایسے ہیں جیسا کہ مجھے پانی چاہیے تھا، پیا پانی میں نے، اب یہاں تو نہ تو واجب تھا نہ تو حرام تھا نہ تو مستحب نہ تو مکروہ، بس پانی پی لیا ہے۔ مثلا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر مستحب آپ نے انجام دیا تو قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انجام کیوں نہیں دیا، یا مکروہ کو کیوں ترک نہیں کیا، یہ پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ اگر آپ نے انجام دیا ہے تو ثواب دیا جائے گا، اگر مکروہ کو ترک کیا ہے تو وہاں پر بھی اس کا بھی جو ہے اجر و ثواب دیا جائے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ اورع الناس من وقف عند الشبہہ، تو یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ جو احکام کی جو ڈیزگنیشن اور جو ڈیفینیشن ہے واضح ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ بعض جگہوں پر جو ہے انسان ایک ایسی گرے ایریاز میں آ جاتا ہے، اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ کیا کرنا چاہیے، انجام دینا چاہیے یا انجام نہیں دینا چاہیے۔ شبہ کہتے ہیں اسے، شبہ یعنی کلیئر نہیں ہے، تو ان صورتوں میں کیا کریں ہم؟ گرے ایریاز میں اگر آپ انجام دیتے بھی ہیں تو گناہ نہیں کیا، اگر انجام نہیں بھی دیتے ہیں تب بھی جو ہے گناہ نہیں ہوا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اورع الناس من وقف عند الشبہ، یعنی اس طرح یہ جو شبہ ناک جو کیسز آتے ہیں زندگی میں، تو یہاں پر انسان جو ہے ان چیزوں میں انجام نہ دے، یعنی احتیاط کرے۔ یہ جو ہے متقی شخص وہی ہے جو کہ احتیاط کرتا ہے ان امور میں۔ فرماتے ہیں کہ وَأَعْبَدُ النَّاسِ مَنْ أَقَامَ الْفَرَائِض، اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ کون زیادہ متقی ہے تو امام فرماتے ہیں کہ متقی سب سے زیادہ وہ ہے جو کہ واجبات کو انجام دے۔ متقی زیادہ وہ نہیں کہ جو کہ وضو کرتے وقت اتنا جو ہے ٹائم لگائے، اتنا جو ہے گھسے، اپنے سکن کو جو ہے پوچھے یا رب کرے یا طہارت میں جا کے وسوسہ کرے، اور پھر نہ، اسے نہیں کہتے متقی۔ متقی کہتے ہیں اس کو جو کہ تمام واجبات کو جو ہے وہ انجام دے، اور پھر ان کو جو ہے اسٹیبلش بھی کرے، یعنی خود بھی انجام دے اور پھر دوسروں کو جو ہے رغبت بھی دے اور مدد بھی کرے کہ دوسرے بھی جو ہے اس کے گامزن ہوں اور اسے انجام دیں۔ وَأَزْهَدُ النَّاسِ مَنْ تَرَكَ الْحَرَامِ، اگر آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ کون سب سے زیادہ زاہد ہے، فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ زاہد وہ ہے جو کہ حرام کو انجام نہ دے۔ وَأَشَدُّ النَّاسِ اجْتِهَادًا مَنْ تَرَكَ الذُّنُوبَ، اور جو ہے بہترین شخص یا جو سب سے زیادہ مجتہد یا جہاد جو کرنے والا ہے
خدا کی راہ میں وہ ہے جو کہ گناہوں کو ترک کرے. تو کتنا امام نے جو ہے اس کو سمپلیفائی کر دیا کہ اشد الناس، بہترین مجاہد وہ ہے جو کہ گناہوں کو نہ کرے، بہترین زاہد وہ ہے جو کہ حرام کو نہ کرے، اور پھر بہترین عابد وہ ہے جو کہ واجبات کو انجام دے، اور بہترین متقی وہ ہے جو کہ گرے ایریاز ہے وہاں پر آ کر جو ہے وہ جی ہاں وہ جو ہے احتیاط کرے، ان کو جو ہے انجام نہ دے. اب دین میں جو ہے کسی بھی چیز کو ایڈ کرنا اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے. حرام وہی ہے جو کہ رسول اللہ نے حرام کیا، حلال وہی ہے جو کہ رسول اللہ نے حلال قرار دیا ہمارے لیے. یعنی کوئی بھی چیز میں ہم لوگ اس کو ایڈیشنز کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اب جو کچھ بھی رسول اللہ نے حلال الی یوم القیامہ، جو کچھ بھی انہوں نے حرام قرار دیا، وہ بھی جو ہے وہ حرام الی یوم القیامہ. قرآن کی آیت ہے، خداوند متعال فرماتا ہے کہ قول من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، یعنی پیغمبر آپ پوچھئے کہ کس نے اس زینت کو، جس کو خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے اور پاکیزہ رزق کو حرام کر دیا ہے. یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت زیادہ وہ ایکسٹریمز میں چلے جاتے ہیں. مثلا جب یہ زہد کی آیات آئیں تو اس وقت جا کے بہت سے لوگ انہوں نے جو ہے کاروبار چھوڑ دیا اپنا، یا جب توکل کی آیات نازل ہوئیں تو انہوں نے بھی اپنا بزنسز جو تھے ان کے بزنسز چھوڑ دیے اور جا کے مسجد میں عبادت میں مشغول ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، وہاں سے پوچھا رسول اللہ نے کہ یہ تو کوئی عبادت کا وقت نہیں ہے، کیا کرتے ہو تم لوگ؟ کہ ہم لوگ خدا پر توکل کرتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے، صرف عبادت کرتے ہیں اور خدا جو ہے ہمیں ہمارا رزق پہنچاتا ہے. فرمایا کہ نہیں، تم لوگ جو ہے توکل نہیں کرتے بلکہ تم لوگ بوجھ ہو کمیونٹی پر. توکل کا مطلب یہ کہ انسان تمام اپنے امور کو انجام دے، دل اس کا جو ہے خداوند متعال پر جو ہے وہ رہے، اسے کہتے ہیں متوکل، توکل کرنے والا. اسی طرح بہت سے لوگوں نے جب یہ اپنی جو روزمرہ زندگیاں تھیں ان کو چھوڑ کر، شادیوں سے بھی پھر انٹریکشنز جو ہوتے تھے کمیونٹی میں، سوشل انٹریکشنز، ان سب کو چھوڑ کر جا کر پہاڑیوں میں بس گئی ہے دور. پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ کہا کہ ہم لوگ جو ہیں زاہد ہیں، متقی ہیں، ہم لوگ جو ہیں دنیاوی امور میں کسی کے ساتھ کوئی بھی انٹریکشن نہیں رکھنا چاہتے ہیں. تو وہاں پر رسول اللہ نے وہ ایک لمبی سی حدیث ہے جس کا ایک حصہ ہم لوگ پڑھتے ہیں. یہ جب نکاح کی سیریمنیز آتی ہیں کہ النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وہ اس کا صرف اتنا ہی ہم لوگ پڑھتے ہیں یہ نکاح کے حق میں. لیکن وہ کافی لمبی حدیث ہے کہ میرے بھی انٹریکشنز ہیں، میرے بھی سوشل کمٹمنٹس ہیں، میرا بھی آنا جانا ہے، میں بھی شادیاں کرتا ہوں، میرے پاس بھی بیوی ہیں، بچے ہیں. اس طرح کے انٹریکشن سارے جو ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا سٹائل ہے. جو چیزیں میں نے جو خدا نے حلال کی ہوئی ہیں مجھ پر، وہ تم پر بھی حلال ہے. خدا نے جو ہے جو حرام کی ہوئی ہیں وہ حرام ہے. تو یہاں پر جو طیبات یعنی اچھائیاں، خوبیاں، جو زینتیں خداوند متعال نے قرار دی ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں ان سب کو چھوڑ کر جا کر جو ہے وہ پہاڑیوں میں اور کیوز میں یہ لوگ بس گئے تھے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، یعنی وہ جو زینت خدا نے جس کو خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو جو ہے یہ کون ہے جو کہ جا کے اس کو چھپا دیتے ہیں، اس کو انجام نہیں دیتے، روکتے ہیں. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، خدا فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے زینتیں مومنین کے لیے خدا نے رکھی ہیں اسی دنیا کے لیے، خالصتا یوم القیامت کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. تو ایک یہ تھا. تو جو کچھ بھی لائف سٹائل اور وے فارورڈ رسول اللہ نے رکھا ہے، بتایا ہے، وہی اسی پر چلنا ہے. نہ تو ہم اس میں کچھ ایڈیشنز کر سکتے ہیں، نہ تو اس میں سے کچھ کم کر سکتے ہیں. اسی طرح واجبات اور جو محرمات ہیں، یعنی ہر وہ چیز جو کہ واجب ہے، ہر وہ چیز جو کہ حرام ہے، یہ بھی سیزنل نہیں ہے، ہمیشہ. یعنی جو واجب ہے وہ ہمیشہ واجب ہے، جو حرام ہے وہ ہمیشہ حرام ہے.
مثلاً یہ شادیوں کا سیزن ہے ابھی، تو شادیوں کے سیزن میں ایسا نہیں کہ یہ جو میسنگ آف اپوزٹ جینڈرز، یعنی آپس میں منگلنگ عورتوں کا مردوں کا عورتوں میں جا کے، یہ جو ہے یہ ہمیشہ منع ہے، یہ ہمیشہ ان چیزوں پر جو ہے وہ پابندی ہے، ہمیشہ یہ حرام ہے، یعنی عورتیں مردوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی ہیں، مختلف جو ہوتے ہیں کہ سیریمنیز شادیوں میں، یہ کوئی ون آف نہیں ہے کمانڈ، یہ یعنی جو کچھ بھی وہاں پر منع کیا رسول اللہ نے الی یوم القیامہ، آخر تک، تو سیزنل نہیں ہوتا یہ۔ مثلا بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بس ایک ہی شادی تھی، ایک ہی ڈھول کی تھی، ایک ہی جو بھی تھا اس میں جو ہے ہم لوگوں نے شرکت کی ہے، سو ون از اوکے۔ یہ مثلا جو آج کل یہ ڈرنکنگ پر بھی جو مختلف ڈیفینیشنز نکلی ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ نہیں پیتے، لیکن کیجول ڈرنکرز ہیں، کبھی کبھار ون آف، لیکن ہمیشہ نہیں، اور اگر پیتے بھی ہیں تو اپنا منہ دھو لیتے ہیں اس کے بعد۔ اس طرح کی جو بیہودہ ڈیفینیشنز نکلی ہیں جو کہ بیس لیس ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ پھر بھی جو ہے وہ اسی راستے پر ہیں۔ کشتی کو اگر کسی کوئی جو ہے اس کو سوراخ اگر کرتا ہے اس کو، تو اٹس گوئنگ ٹو سنک، ڈوبے گی وہ، اب اس میں ایک سوراخ ہو یا بہت سارے سوراخ ہوں۔ تو گناہ بھی اسی طرح ہے، یعنی حجاب جو ہے بعض ہم مسجد میں حجاب کرتے ہیں، مسجد کے باہر نہیں، تو یہ ساری جو اس طرح کی جو ڈیفینیشنز نکلی ہیں یہ سب جو ہے انسان نے اپنے لیے ہی، اپنے کو خوش کرنے کے لیے، اور پھر بتانے کے لیے یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، نہیں یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے نہیں ہوتا۔ یعنی اس سے پہلے بھی ظاہراً کہیں بتایا ہوگا کہ جو دونوں ایجز پر ہوتے ہیں، یہ جو ہے وہ خطرناک ایج ہے، یا وہ جسے ہم لوگ کہتے ہیں گرے ایریاز، یہ جو ہے سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ انسان یا تو خدا کی اطاعت کرے گا یا تو ابلیس کی، دونوں کی نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک برتن میں آپ یا تو سرکہ ڈالیں گے یا تو شہد ڈالیں گے، دونوں ڈالیں گے تو جو ہے وہ شہد بھی خراب ہوگا، سرکہ بھی جو ہے خراب ہوگا۔ دل بھی انسان کا اسی طرح ہے، اس دل میں بھی یا تو آپ محبت علی ڈال سکتے ہیں یا محبت معاویہ، دونوں کو نہیں ڈال سکتے، دونوں they cannot get along، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کہتے بھی ہیں جو ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں بس ایسے بیک بینچرز ہیں، ہم لوگ جو ہیں صرف اسپیکٹیٹرز ہیں، ہم لوگ گرے ایریاز میں ہیں۔ گرے ایریا جو ہے وہ سب سے خطرناک ایریا ہے، اور پھر عام طور پہ جو گرے ایریاز میں ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ نجات نہیں ملتی، مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ اسی لیے جو ہے راستہ ہمیں پہلے سے ہی پک کرنا ہے، کون سا راستہ، یا امام رضا کے ساتھ ہے یا امام رضا کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے تمام یہ واجبات بھی جو خداوند متعال نے واجب قرار دیے وہ ہمیشہ کے لیے واجب ہیں، اور جو حرام قرار دیا وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ یا قرآن کی جو آیات ہیں ان کو جو ہے جو محرمات کے حوالے سے، محرمات یعنی حرام، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یعنی اے ایمان والو، شراب کو، جوئے کو، بت پرستی کو، یا اسے پانسا، یہ سب جو ہے گندے شیطانی اعمال ہیں، تو ان سے پرہیز کرو۔ اگر یہ اعمال شیطانی ہیں تو پرہیز کرو ہمیشہ کے لیے، فار ایور۔ ضمناً یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو آج کل نکلا ہے یہ بٹ کوائن اور ڈیجیٹل کرنسی، کرپٹو کرنسی، یہ سب یعنی یہ سب جائز نہیں ہوئی ہے، سب منع کیا، یعنی تمام مراجع تقلید نے جو ہے اسے منع کیا ہے۔ یہ سب جو کسینوز وغیرہ میں جو ہوتا آ رہا ہے، اسی کو جو ہے انہوں نے ایک نیا لباس دیا ہوا ہے، انہی گیمبلنگ کی جو ان کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں، اسی کو ایک مانیٹری فنڈ کا ایک لبادہ اڑا دیا، اور پھر اس کو جو ہے وہ پیش کیا لوگوں کے درمیان، اور پھر اوور نائٹ جو ہے یا تو انسان جو ہے وہ مالدار ہو جاتا ہے، یا اوور نائٹ جو ہے ہی لوزز ایوری تھنگ، سب چیز اس کا جو ہے وہ۔ ابھی کل رات کو کسی نے فون کیا، کہا کہ میں نے $7,000 لگائے تھے اسی ڈیجیٹل کرنسی میں، اور جو ہے وہ ایک دم سے انہوں نے کہا تھا کہ اتنے لاکھ بن جائیں گے یہ، اور پھر وہ تو بنے تو نہیں، بلکہ وہ ساتھ کے ساتھ چلے گئے۔ تو اسے کہتے ہیں گیمبلنگ۔ اب اس کو آپ جو بھی آپ نام دے دیں، کرپٹو کرنسی دے دیں، یا ڈیجیٹل کرنسی دے دیں، یا جو ہے بٹ کوائن دے دیں، جو بھی دے دیں، جب منع ہے تو منع ہے۔
تو خداوند متعال نے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ سب جو ہے وہ شیطان کے اعمال میں سے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا فلسفہ کیا ہے، نماز کیوں 2 رکعت ہے؟ صبح جو انسان جو ہے وہ فریش ہوتا ہے تو وہ تو زیادہ نمازیں پڑھ سکتا ہے، 8 پڑھ سکتا ہے، 10 پڑھ لے گا۔ دوپہر میں انسان جو تھکا ہوا ہوتا ہے اپنے جابز پر تو اس کو لیے 8 رکعت، پھر رات میں جو ہے 3 اور 4، صبح سب سے کم، اور پھر دن میں جو ہے جب انسان زیادہ بزی ہوتا ہے اس وقت سب سے زیادہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب حکمت کا جو ہے جاننا ضروری نہیں ہے، مصلحت جو بھی خدا نے اس میں رکھی ہے وہ ہم جانے بغیر ہمیں انجام دینا ہے۔ وہ جو ہمیں بتایا گیا تمام ان واجبات میں، تمام ان اطاعت میں، کہ بلائنڈلی یو ہیو ٹو اوبے، آنکھ بند کر کے آپ کو اطاعت کرنی ہے۔ بس خدا نے کیونکہ فرمایا ہے، بس میں خدا کی اطاعت اور فرمان پر اعمال کو انجام دیتا ہوں۔ یہ جو قربتاً الی اللہ کا جو ہمارے پاس کانسیپٹ ہے کہ اعمال جو انجام دیں گے آپ، نیت اس کی جو ہے قربتاً الی اللہ ہونی چاہیے، یعنی خدا سے قریب ہونے کے لیے۔ یا مثلاً ابھی خدا نے جو ہے وہ شراب کو حرام دیا، قرار دیا، آخر یہ کہیں کہ ہاں اتنی شراب جو کہ مست نہ کرے وہ جو ہے وہ اٹس اوکے، جو مست کرے وہ اٹس ناٹ اوکے، اس طرح کی ڈیفینیشن بھی نہیں ہے۔ خدا نے جو ہے شراب کو حرام قرار دیا، وہ آپ کو مست کرے یا نہ کرے، وہ کم ہو یا زیادہ ہو، ایک قطرہ ہو یا ایک گلاس ہو، دونوں حرام ہیں، دونوں نجس ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ بت پرستی، گیمبلنگ، مختلف مرچنڈائز ڈیلنگز، فلسفہ اس کا معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، یا جانوروں کو بھی اگر اس کو ذبح کیا خدا کی راہ میں، یعنی حلال کی پروسیجر سے، یعنی مسلمان نے ذبح کیا، قبلے کی طرف جانور تھا، بسم اللہ کہا گیا، تب جا کے حلال ہوگا، اگر نہیں تو پھر حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ یہاں پر ایک سینٹر میں، ابھی یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے، کہتے ہیں کہ وہ ماہ رمضان میں یہ، کیونکہ یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے، ہمارے ساتھ ہی ہوئی تھی، تو وہاں پر وہ لائے تھے وہ چکن روسٹ کر کے ماہ رمضان میں، اور پھر کہا کہ یہ تو بڑی مزیدار ہے، کہاں سے بنائی، اس کی ریسیپی کیا ہے؟ کا ریسیپی کچھ نہیں، یہاں پہ جو سپر مارکیٹ ہے چین، وہیں پر ہم نے جا کے وہاں سے خریدی، کہ یہ تو حرام ہے، نجس ہے، اور پھر لوگوں کے افطار کے لیے دے رہے ہیں آپ لوگ۔ کہا کہ نہیں، چکن ہے، کہ چکن ہے لیکن حلال نہیں ہے، نہیں دے سکتے۔ کہ حلال کیا ہوتا ہے؟ کہ حلال یہ کہ مرغی ہے وہ قبلے کی طرف ہو، کاٹنے والا مسلمان ہو، بسم اللہ کہے۔ تو کہتے ہیں کہ مرغی کو عربی تھوڑی آتی کہ ہم اس کو عربی میں بسم اللہ کہہ کے سنائیں گے، تو اس طرح کی بات ہے۔ تو حلال کا پروسیجر خدا نے قرار دیا، اگر وہ پروسیجر پر نہیں آتا، نہیں اترتا، تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ یعنی مسلمان کاٹنے والا ہو، جانور قبلے کی طرف ہو، بسم اللہ کہا جائے، خدا کا نام جو ہے لیا جائے، خدا نے کہا، ہم بھی اسی پر اطاعت کرتے ہیں، فلسفہ اس کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ یا مثلا ریلیشن شپس، انٹریکشنز، یہاں پر نکاح، 2 ہی جملے، 2 جملے کرنے سے جو ہے وہ ریلیشن شپ حلال ہو جاتی ہے، بچے جو ہیں وہ بھی حلال ہیں، اگر نہیں کہتے وہ جملے تو انٹریکشن بھی حرام، ریلیشن شپ بھی حرام، بچے بھی جو ہوں گے وہ بھی حرام۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ یعنی انہی چھوٹے چھوٹے جملوں میں، یعنی چھوٹی، بس وہ اطاعت ہے، اطاعت ہی ہے جو کہ لیگلائز کرتی ہے، اطاعت ہی ہے جو کہ حلال کرتی ہے، اور نافرمانی ہی ہے جو کہ حرام کرتی ہے اور جو کہ گناہ کا باعث بنتی ہے۔ تو تمام اس مقدمے کے بعد، یعنی جو ورشپ یا اطاعت جو امام رضا علیہ السلام کی ہے، دیکھیں اسے کس طرح امام کی زندگی میں ہم لوگ پاتے ہیں۔ رجا بن ابی ضحاک رپورٹر ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ یہ مأمون کی طرف سے جو تھا وہ انسٹرکٹڈ تھا کہ امام رضا کو جو ہے مدینے سے خراسان لے کر آئے، اور پھر اس کو جو ہے اوپن ہینڈ آزادی دی گئی تھی کہ امام جس طرح چاہیں اس سفر کو، جہاں بھی رکنا چاہیں وہاں رک سکتے ہیں، جتنی دیر کے لیے رکنا چاہتے ہیں رک سکتے ہیں،
جو بھی امام چاہتے ہوں اس سفر میں اوپن ہینڈ پوری آزادی کے ساتھ ان کو جو ہے وہ باعزت لے کر آیا جائے یہاں پر مدینے سے خراسان. تو یہاں پر یہ سفر بھی جو تھا کافی لمبا ہوا، یعنی کافی ٹک لانگر دین یوزول مدینے سے جو ہے یہاں پر آنے پر. تو وجہ یہ تھی کہ جہاں بھی امام پہنچتے تھے یعنی وہ نماز اول وقت اور نماز شب کے لیے قافلہ رکتا تھا، اور پھر بعض جگہوں پر جو ہے وہ زیادہ رکتے تھے. پھر امام کی جو ہے قرآن کی تلاوت، قرآن کی قرأت، یہ تمام مستحبات کو امام نے جو ہے وہ مثلا 10 جز قرآن کی تلاوت کر، یعنی 1/3 قرآن جو ہے وہ پڑھتے تھے ہر انٹرول میں. تو اس میں جو ہے کافی یہ سفر بھی جو ہے لمبا گزرا. پھر دوسرا یہ کہ امام جو ہے وہ وقت فضیلت پہ نماز بھی ہوتی تھی. تو یہاں پر ایک شخص آ کے جو ہے امام سے وہ کہنے لگا کہ بلکہ ایک شخص نہیں، کئی لوگ آئے امام کے پاس، امام رضا علیہ السلام کے پاس، اور امام سے یہ لوگ کہنے لگے کہ یہ ابن رسول اللہ، یہ جو خمس جو واجب کیا گیا ہے اس کو آپ ہٹا دیں، اس کو جو ہے وہ معاف کر دیں ہم پر سے. امام فرماتے ہیں کہ یہ خمس جو دیتے ہیں یہ جو ہماری مدد کرنا ہے، یہ اہل بیت کی مدد ہے، رسول اللہ کی مدد کرنا ہے، ائمہ کی مدد کرنا ہے. ہم لوگ تو کوئی کسی گورنمنٹ سے کوئی سپورٹ تو لیتے نہیں. تو خمس جو ہے وہ رسول اللہ کی حمایت ہے، رسول اللہ کو سپورٹ کرنا ہے، دین کی جو ہے وہ حمایت کے لیے خداوند متعال نے قرار دیا. اور پھر امام فرماتے ہیں تم لوگ دعویٰ تو تمہارا یہی ہے کہ تم لوگ ہمیں چاہتے ہو. کہتے ہیں ہم لوگ آپ کو چاہتے ہیں ابن رسول اللہ. امام فرماتے ہیں کہ یہی چاہت جو ہے اسے جو آپ ایکشن میں بھی اسے بتائیں، پورٹرے کریں. اور یہ خمس بھی جو خداوند متعال نے رکھا ہے وہ اسی محبت کو جو ہے ادا کرنے کا یا وفا کو جو ہے وہ پورٹرے کرنے کا ایک طریقہ اور خداوند متعال نے رکھا ہے یہاں پر. پھر یہ آگے کہیں کہ نہیں ہمیں فلاں مجتہد کو نہیں دیتے، ہم فلاں مرجع کو نہیں دیتے. یہ جو قوم، یہ پوری دنیا میں جو حوزے جو برپا ہیں اور یہ دین کی جو تبلیغ ہوتی ہے یہ وہی خمس کے پیسوں سے، جو لوگ خمس نکالتے ہیں اور دیتے ہیں، پہنچاتے ہیں جا کر اپنے مجتہد کو، مرجع کو، اسی خمس سے جو یہ پورا حوزہ چلتا ہے. یعنی حوزے میں کوئی بھی فیس نہیں ہوتی، یعنی دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے، بلکہ الٹا وہ لوگ آپ کو پیسے دیتے ہیں، اسکالرشپ دیتے ہیں پڑھنے کے لیے. اب قم میں جو ہے آج 60,000 طلبہ جو کہ پڑھ رہے ہیں، اسی طرح کئی ہزار نجف میں، خراسان میں، اصفہان میں، پوری ساری دنیا میں، انڈیا میں، پاکستان میں، افغانستان میں، سیریا میں، جتنے بھی حوزے ہیں یہ سارے حوزے جو ہیں اسی خمس کے پیسے سے چلتے ہیں. کوئی ان کی گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہوتی. تو امام فرماتے ہیں کہ یہ اسے تو ہم معاف نہیں کریں گے. پھر امام کا جو جملہ ہے کافی سٹرونگ ہے، فرماتے ہیں کہ لا نجعل لأحد منکم فی حل، کہ ہم جو ہے اس خمس کو ویو نہیں کریں گے اور اس کو جو ہے وہ ادا کرنا ہی ہے. اور یہ خمس کا دینا جو ہے ایک آنر ہے، عزت ہے، جو کہ انسان اپنی اسی محبت کو جو ہے وہ مزید پورٹرے کر رہا ہے اہل بیت کی اطاعت کر کے. امام رضا علیہ السلام 3 سال ایران میں تھے اور یہاں پر اکیلے آئے تھے، کوئی فیملی ان کی نہیں تھی. پھر اسی امام کی محبت میں جو امام موسیٰ کاظم، ان کے جو بھائی بہن تھے، وہ سب جو ہے وہ دیکھا ہوگا ایران میں جتنے امام زادے ہیں یہاں پر اکثر امام کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، وہ سب یہیں پر امام کی محبت میں آئے تھے. یعنی یہ جو 3 سال امام یہاں پر خراسان میں تھے بالکل اکیلے تھے. اور پھر راوی بھی یہ کہتا ہے کہ اسی سفر میں جو کہ امام آ رہے تھے خراسان کی طرف، وہاں پر کسی کا جنازہ ہوا تو امام نے قافلے کو روکا، پارٹیسپیٹ کیا، شرکت کی اسی جنازے میں، اور پھر اس جنازے میں جو ہے نماز بھی پڑھائی امام نے. پھر آ کر جو ہے اس کو جب دفنا رہے تھے اس مرحوم کو، امام نے جو ہے وہ قبر میں لٹایا، امام نے جو اس کے سر کا بوسہ دیا. پھر یہ جو ساتھ میں تھے ان کے لوگ امام کے، انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کا پہلا سفر ہے خراسان کا، ایران کا. فرماتے ہیں ہاں، کہا جہاں تک ہمیں معلوم ہے کہ ہماری انفارمیشن کے مطابق آپ کا کوئی رشتہ دار بھی یہاں پر نہیں ہے.
کہا جی کہ یہ کون؟ کہ یہ شیعہ تھا، ہمارا جاننے والا چاہنے والا۔ تو شیعوں کے لیے جو وہ خاص عنایت معصومین علیہم السلام کی ہے کہ انہوں نے آ کر جو ہے اس کے جنازے میں بھی شرکت کی اور پھر اس کو دفنایا بھی۔ تو یہ اطاعت کا جو کانسیپٹ ہے، یعنی ہم لوگ اطاعت کرتے ہیں اہل بیت علیہم السلام کی، کیونکہ خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اور اسی اطاعت کو ہم لوگ جو ہے وہ مزید محبت کی صورت میں، یہ جو مجلس ہے، میلاد ہے، ماتم ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، چیریٹیز ہیں، یہ سب جو ہے وہ مزید اسی محبت کو جو ہے فردر امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم لوگ ان کو انجام دیتے ہیں۔ یا مثلاً یہ جو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر کلیم اور دعویٰ تمہارا یہ ہے کہ تم خدا سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، خدا بھی تمہیں جو ہے وہ دوست رکھے گا۔ تو اطاعت میں آتا ہی ہے۔ اب اس کا فلسفہ ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، خمس دینے سے تو پیسے گھٹ جاتے ہیں، پیسے ہی یہاں پر کرائسس ہیں اور پھر فائنینشیل ایشوز چل رہے ہیں ہر جگہ، تو خمس بھی دیں اس کے اوپر سے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ خمس دینے سے جو ہے پیسے نہیں گھٹتے، بلکہ امام کا وعدہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ 17 فولز میں ہم واپس کر دیں گے اس پیسے کو۔ صدقہ دینے سے پیسے بظاہر ہمیں لگتا تو یوں ہی ہے کہ پیسے کم ہو گئے، لیکن ہمارے ایکویشنز جو ہیں مختلف ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صدقہ دو، صدقہ دینے سے جو ہے پیسہ تمہارا بڑھے گا۔ لوگ آتے تھے، آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ بہت ہی اسٹرگل کر رہے ہیں ہم لوگ فائنینشلی، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے سچویشن ہماری، کیا کریں؟ فرماتے ہیں صدقہ دو۔ تو کہتا ہے وہ کہ ہمارے پاس ہے نہیں دینے کے لیے، ہم آپ پاس آئے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی راستہ بتائیں اور تو کوئی انکم۔ فرماتے ہیں صدقہ دو۔ ہمارے پاس دینے میں جو ہے نا وہ انکریز ہوتا ہے مال، خمس کے دینے سے جو ہے برکت بڑھتی ہے، صدقہ دینے سے جو ہے پیسہ آتا ہے۔ دیکھا بھی ہوگا آپ لوگوں نے، دیکھا ہوگا کہاں سے جو ہے ایک ہاتھ سے دیتا ہے انسان، کئی ہاتھوں سے جو ہے وہ کئی ہاتھ اس کو مزید مل جاتا ہے۔ کہاں سے آتا ہے نہیں معلوم۔ یہ قرآن کی آیت ہے، مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، یعنی انسان جو ہے وہ متقی رہے، یرزقہ من حیث لا یحتسب، خدا جو ہے اسے رزق پہنچاتا ہے ان راستوں سے جہاں پر سے وہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس نے کہ اس طرح کے آؤٹلیٹس بھی جو ہے وہ بنتے ہیں۔ خدا بناتا ہے ان آؤٹلیٹس کو، یعنی ان اسباب کو جو ہے خدا فراہم کرتا ہے۔ آپ جو ہیں، جو ہمیں جو بتا گیا وہی کہ بس مطیع رہیں، خدا کی اطاعت کرتے رہیں، راستے کھولنا جو ہے اس کا کام ہے۔ ہم جو جہاں سے ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہاں سے جو ہے خداوند متعال راستے کھول دیتا ہے۔ کئی مثالیں یہاں پہ بتائی جا سکتی ہے، آپ نے بھی یقیناً تجربہ کیا ہوگا، میں نے بھی بہت تجربہ کیا، جہاں پر انسان آ کر جو ہے ہر ایک سے جو ہے وہ منہ موڑ لے، صرف اور صرف خداوند متعال کی ذات سے جو ہے وہ کنیکٹڈ رہے، اسی وقت جو ہے اس کو ملے گا۔ یعنی جہاں تک انسان اپنے ذہن میں یہ تمام ونڈوز کو جو ہے وہ کھولتا رہے، مثلا حدیث ہے، حدیث قدسی، خداوند متعال فرماتا ہے کہ ہم لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے، ہاں فلاں کو فون کر دیں، ان کے پاس سے مسئلہ حل ہو جائے گا، فلاں سے جو ہے وہ سفارش لے لیں گے، ان سے وہ جو ہے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، یہ جو پریشانی تمہارے پاس آئی ہے وہ پریشانی میں لے کر آیا ہوں، یہ جو مشکل جو آئی ہے وہ میری طرف سے آئی ہے، اگر مشکل میری طرف سے آئی ہے تو اس کا حل بھی میرے پاس ہی ہے۔ اگر راستے بند میں نے کیے ہیں تو راستے کھولنا بھی مجھے آتا ہے۔ پھر خداوند متعال فرماتا ہے اس حدیث میں کہ تعجب ہے اس انسان سے کہ وہ جاتا ہے، ہر کوئی دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹاتا ہے، ہر کوئی دروازہ نوک کرتا ہے، اور یہاں پر میں کہہ رہا ہوں کہ دو دینے سے تمہارے مال میں برکت ہوگی، وہ جا کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کرپٹو میں یا ڈیجیٹل کرنسی میں بڑھنے کی غرض سے، لیکن وہ گھٹ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ صدقہ دو، مال بڑھے گا، وہ نہیں دیتا۔ میں کہتا ہوں خمس و زکوٰۃ دو، بڑھے گا، نہیں دیتا۔ یہ جو زکوٰۃ فطر بھی ہم لوگ دیتے ہیں یہ ماہ رمضان کے آخر میں، یہ بھی جو واجب قرار دیا وہ بھی ہمارے لیے ہی واجب قرار دیا۔ فرماتا ہے کہ تم جو ہے اس کو دو، میں تمہیں 1 سال تک کے لیے تمہیں انشور کرتا ہوں، زیادہ دو گے اچھا دو گے، فلی کمپریہنسو انشورنس کروں گا تمہارا۔
کم دو گے وہی تھرڈ پارٹی انشورنس کروں گا تمہارا، لیکن میں انشور کروں گا. تو دینے ہی سے جو ہے وہ خدا کی راہ میں انسان کی جو ہے وہ برکت بھی آتی ہے، مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں. اور یہ تمام جو پریشانیاں آتی بھی ہماری زندگیوں میں، یہ تمام پریشانیاں بھی جو ہمارا اپنا ہی ہے کہ ادھرا ہوتا ہے. فرماتا ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یعنی تمام یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، پہنچتی بھی ہیں ہمارے پاس، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے یہ. اور وہ بہت سی ہاتھوں کو جو ہے وہ بہت سی باتوں کو وہ معاف بھی کر دیتا ہے. فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، پریشانیاں بھی ہم لوگ خود ہی کریٹ کرتے ہیں، مصیبت بھی ہمارے لیے آتی ہے. تو یہاں پر ضروری ہے ان باتوں کو جو ہے ہم تھوڑا سا مختلف پرسپیکٹیو سے سوچیں. مثلا نام سنا ہوگا آپ نے مرحوم شیخ رجب علی خیاط. یہ جو ہے یہ عرفا میں سے تقریباً پچھلے 80 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. اور یہ بھی جو تھے ان پڑھ تھے، آتا نہیں تھا کچھ بھی ان کو پڑھنا لکھنا. بہت ہی حسین، بہت ہی خوبصورت. اور پھر جو ہے وہ کسی گھر میں تھے، وہاں پر ایک لڑکی بھی آئی اور وہاں پر گناہ کے تمام وسائل موجود تھے. انہوں نے کہا کہ کوئی اگر میں گناہ کرتا بھی ہوں یہاں پر، کسی کو معلوم تو ہوگا نہیں. تو فوراً ان کے ذہن میں یہ آیا کہ خدایا اب تک میں نے جو ہے تیری نافرمانی نہیں کی اور تو مجھے آزماتا رہا ہے، آج بھی میں گناہ نہیں کروں گا اور تجھے آزماؤں گا کہ میرے گناہ نہ کرنے سے مجھے کیا ملے گا. تو وہاں پر اس گھر کو چھوڑ دیا اور وہ گھر کے باہر آ گئے، گناہ نہیں کیا. تو کہتے ہیں جو ہی میں گھر سے باہر آیا تو وہاں پر ایسا ہوا کہ ایک بہت ہی ہیوی انٹینس ڈاؤن لوڈ میرے وجود میں، اتنا علم مجھے دیا گیا جو کہ میں ان پڑھ تھا، مجھے آتا نہیں تھا پڑھنا لکھنا. انسٹنٹلی مجھے جو خدا نے عالم بنا دیا، انسٹنٹلی. اور میں بنا استاد بہت سے جو ہے پڑھے لکھے لوگوں کا، صرف ایک گناہ کے نہ کرنے کی خاطر. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک دن جو ہے وہ میں نے ارادہ کیا کہ دیکھا کہ روٹی جو ہے بہت ہی فریش بیک ہو کے آئی ہوئی ہے، تو کہا کہ میں آج ذرا زیادہ روٹی کھاؤں گا. صرف یہ ارادہ کیا تھا انہوں نے. لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب باہر آیا مسجد سے اور جا رہا تھا اپنے سڑک جو کراس کیا، میں نے دیکھا کہ بہت سارے اونٹ وہاں سے گزر رہے ہیں. ایک اونٹ نے ایک لات دے ماری میری طرف، اور جو ہی میں نے دیکھا کہ یہ اونٹ کی لات اگر لگتی مجھے تو میری تو ہڈیاں ٹوٹ جاتی. فوراً میں کودا، اچھلا اور پھر میں پیچھے آ گیا. جمپڈ اینڈ آئی کیم اوے فرام دیٹ کک. تو کہتے ہیں کہ وہ میں سوچ میں لگا ہوا کہ یہ کیوں ہوا اس طرح، وہ اونٹ نے جو ہے مجھے لات کیوں ماری. تو میں سوچ ہی رہا تھا وسیع مسجد میں، تو ایک دم سے جو ہے وہ ایک مکاشفہ، ایک ونڈو کھلا میرے سامنے. اور وہ ونڈو میں جو مجھے بتایا گیا کہ وہ جو صبح تم نے نیت کی تھی کہ آج میں روٹی خوب کھاؤں گا، بہرحال ایک مکروہ فعل تھا، زیادہ کھانا مکروہ ہے. تو اسی مکروہ سوچ کی خاطر، خیال کی خاطر، تھاٹ کی خاطر وہ اونٹ نے جو ہے تمہیں لات ماری. تو یہ کہتے ہیں کہ لیکن میں نے تو نہیں کھایا. اس کی لات بھی تمہیں نہیں لگی. تو یہ جو کانسیکوینسز آف افیئرز ہوتے ہیں، ایکشنز ہوتے ہیں، یہ جو بھی ہم لوگ سوچتے ہیں وہی ہوتا ہے، جو ہی ہم لوگ کرتے ہیں وہی ہوتا ہے. اگر برا کسی کے ساتھ کیا تو برا ہمارے ساتھ ہوگا. اگر کہ اب وہ زندگی میں خصوصاً مومنین کے لیے جو ہے وہ خداوند متعال کا حساب کتاب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کا مذاق اڑایا تو مرنے سے پہلے آپ کا اسی طرح مذاق اڑے گا. اگر کسی کا مال غصب کیا تو مرنے سے پہلے جو ہے آپ کا مال بھی غصب ہوگا. اگر کسی نے کسی پر تہمت لگائی تو مرنے سے پہلے وہی تہمت لگے گی اس مومن بندے خدا پر. تو یہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یعنی اور تم تک جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے. تو انسان کو جو ہے وی ہیو ٹو بی ایکسٹرا کاشس. جب خدا نے راستہ معین کیا ہمارے سامنے، واجب بھی ہے، حرام بھی ہے، مکروہ بھی ہے، مستحب بھی ہے، اور پھر یہ جو شبہ یعنی وہی گرے ایریا. تو گرے ایریا میں بھی جو ہے احتیاط کرنی ہے. گرے ایریاز میں انسان جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لے کہ کہاں پر ہے وہ.
گرے ایریاز میں عام طور پہ لوگ آ کر یہی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دونوں کے ساتھ ہیں. نہیں، دونوں کے ساتھ نہیں ہوتے. ایک ہمارے پاس قانون ہے، وہ یہ کہ اگر اطاعت انسان نے خدا کی نہیں کی، یقیناً وہ اطاعت جو ہے ابلیس کی کرے گا. خدا نے اگر مجھے توانائی دی ہے عبادت کرنے کی، اگر یہ توانائی اور یہ ایفرٹ میں خدا کی اطاعت میں اگر نہیں لگاتا، انویسٹ کرتا، تو یقیناً وہ جو ہے وہ ابلیس کی اطاعت میں انویسٹمنٹ ہوگی. خدا نے مال دیا مجھے، اب میں مال کو جو ہے وہ خدا کی راہ میں نہیں اسے انویسٹ کرتا، تو یقیناً وہ مال جو ہے وہ حرام اس میں انویسٹ ہوگا اور اٹس گوئنگ ٹو بی لاسٹ. تو یہ جو ہے بالکل کلیئر انسٹرکشنز خداوند متعال نے ہمیں دیے ہیں کہ یا یہ ہے، یا آر ہے، یا پار ہے. امام رضا علیہ السلام کے ایک بھائی بھی تھے، ان کا نام جو ہے زید النار. زید نام تھا، نار کہتے ہیں آتش کو، آگ کو. انہوں نے جو ہے زید نے گناہ کیا تھا، کچھ گھروں کو جو ہے آگ لگا دی ناحق. پھر اس کے بعد آئے امام کے پاس زید، آ کے انہوں نے امام کو سلام کیا. امام نے سلام کا جواب نہیں دیا. پھر اعتراض کیا بھائی نے کہ انت اخی، آپ تو میرے بھائی تھے، سلام کا جواب مجھے نہیں دیا آپ نے. تو امام فرماتے ہیں کہ انت اخی ما اطاعت اللہ، میرے بھائی آپ ہیں اس وقت تک جب خدا کی اطاعت کریں گے. فَإِذَا عَصَيْتَ اللَّهَ لَا إِخَاءَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، اگر خدا کی معصیت کی ہے تو ہمارے بھائی چارہ بھی نہیں ہے. تو کرائٹیریا جو بتایا امام نے وہ یہی اطاعت اللہ. اگر انسان جو ہے اوبیڈینس ٹو اللہ، اس اوبیڈینس کے فارمیٹ میں اگر اترتا ہے تو جو ہے بھائی ہے. اگر ڈس اوبیڈینس میں آتا ہے تو جو ہے وہ بھائی نہیں ہے. یہ حضرت نوح کی جو مثال قرآن میں بتائی گئی ہے کہ قال یا نوح، کہ جب وہ طوفان آنے لگا تو اس وقت جو ہے وہ حضرت نوح کا جو بیٹا تھا اور جو بیوی تھی وہ جا کے انہوں نے پہاڑی پر پناہ لی. اس وقت حضرت نوح نے کہا کہ انہو من قال یا، کیوں کہا کہ خدایا وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا اہل ہے. خدا کی طرف سے جو ہے بہت ہی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ، قال یا نوح انہو لیس من اہلک. تو ارشاد یہ ہوا کہ نوح یہ تمہارا اہل اس میں سے نہیں ہے. انہو عمل غیر صالح، یہ جو ہے یہ غیر صالح عمل ہے، یہ تمہارا نہیں ہے. یہ تو یہاں پر خدا نے جو کرائٹیریا اور کنیکشن اور ریلیشن شپ اور بانڈ کا جو بتایا سلسلہ، وہ یہ کہ اگر اطاعت اس کے اندر پائی جاتی ہے تب وہ تمہارا ہے، اگر اطاعت نہیں پائی جاتی تو تمہارا نہیں ہے. تو اہل بیت علیہم السلام سے جو ہم لوگ محبت کرتے ہیں اس کا بھی کرائٹیریا یہی ہے. محبت اس وقت ہوگی جب اطاعت ہوگی، اطاعت اگر نہیں ہے تو محبت بھی نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے، کلیئر آیات ہیں. یہ جو ایک مثال یہ دی حضرت نوح کی، پھر دوسرا جو ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تمہارا کلیم یہ ہے کہ تم خدا کو چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری اطاعت کرو. تو اطاعت ہی سے جو ہے محبت جو ہے وہ پورٹرے ہوتی ہے. امام رضا علیہ السلام کے لیے جو وصیت ہے رسول اللہ کی، فرماتے ہیں کہ ستدفن بضعۃ منی بخراسان، میرا ایک حصہ جو ہے وہ خراسان میں دفن ہوگا. ما زارها مکروب الا نفس اللہ عز وجل کربہ، کہ ہر وہ شخص جو کہ رنجیدہ ہے، مکروب ہے، درد میں مبتلا ہے، جو وہ جا کے امام کی زیارت کرے گا، خدا بند متعال جو اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا. ولا مذنب الا غفر اللہ لہ ذنوبہ، اگر کوئی گناہ کار ہے جا کے امام کی زیارت کرتا ہے تو وہاں پر اس کے گناہ بھی جو ہے معاف کیے جاتے ہیں. سیقتل رجل من ولدی بارض خراسان، میرے اولاد میں سے ایک جو ہے میرا بیٹا خراسان میں جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا، بالسم ظالما اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم موسیٰ بن عمران، جس کا نام جو ہے وہ میرے نام ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ امام جو ہے رسول اللہ باقاعدہ کلیئرلی بتاتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے کی شہادت وہاں پر ہوگی، اور ہر وہ شخص جو جا کے
ان کی زیارت کرے گا، غفر اللہ لہ ذنوبہ ما تقدم منہا وما تأخر، تمام گناہ جو اس نے کیے ہیں ان کو جو ہے وہ معاف کر دیا جائے گا۔ امام رضا علیہ السلام جو کہ خراسان سے مانوس ہیں، آشنا ہیں، اگر آپ کو ٹائم ملے امام کی ایک ویب سائٹ بھی ہے razavi.ir razavi.ir، اس میں جو ہے ایک ابھی انہوں نے انگلش کا جو اس کو بھی کافی اپڈیٹ کیا، مجھے اردو کا نہیں معلوم، اردو کا میں نے دیکھا نہیں، لیکن انگلش کا جو ان کا ہے وہ سیکشن کافی ابھی انہوں نے اپ گریڈ بھی کیا، انہانس بھی کیا، انفارمیشن بھی کافی اس میں ہے، جو معجزے حرم کے اندر ہوتے ہیں اور جو ہوئے ہیں ان کو وہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو آتے ہیں وہاں پر پریشان، اور پھر کس طرح جو ہے امام رضا علیہ السلام ان سب کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ وہ کرائٹیریا جو ہے جو مشکلات کے حل ہونے کا یا مثلا انسان کو امام کی خاص عنایت ملنے کا، وہی عقیدہ ہے، یعنی یقین رکھتے ہوں امام پر، امام کی امامت پر، محبت بھی رکھتے ہوں، محبت کو جو ہے وہ اطاعت کے ذریعے پورٹرے بھی کریں، تمام وہ واجبات کو جو کہ امام نے بتایا ان کو انجام دیں۔ اس میں جو ہے ایک لکھا ہے کہ ایک شخص باپ اور بیٹا بہت ہی مالدار باپ، ایک ہی اکلوتا بیٹا اس کا، اب یہ باپ کے جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹرپس ہوتے تھے، اور اس میں ایک ٹرپ میں جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر گیا، بیٹا جو ہے وہ کسی جو ہے وہ یورپین لڑکی کا جو ہے وہ عاشق ہو گیا اور کہنے لگا کہ بات سے کہ مجھے شادی کرنی ہے اسی سے۔ اب وہ لاکھ اسے سمجھائیں کہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ ان کا وہ مختلف ہیں، ہم الگ ہیں، کلچرل بیک گراؤنڈ ہے، پھر اس کے بعد ریلیجس بیک گراؤنڈ، یہ سب چیز جو ہے اتنی زیادہ یہ ہنڈرنسز ہرڈلز پائے جاتے ہیں یہاں پر، تو یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ کہا کہ یہیں پر ایران میں کسی کو تم بتا دو، میں اسی سے تمہاری شادی کرا دوں گا۔ اب وہ بیٹے کو جو ہے وہی لڑکی چاہیے، اور والدین جو ہے دونوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہاں پر دیکھ لو کسی کو۔ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ آئے مشہد زیارت کے لیے امام کے پاس، اور میرا کیونکہ بہرحال میں ایک بہت ہی بڑا بزنس مین تھا، تو میرے جو حرم میں جو دوست تھے وہ آئے میرے پاس، آ کے کہنے لگے کہ آج جو ہے وہ غبار روبی ہے۔ غبار روبی جبکہ وہ جو قبر میں جو زری میں جو پیسے جمع ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ خالی کرتے ہیں، اور پھر امام کی قبر مطہر کو جو ہے وہ گلاب سے دھویا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں پر وہ اس دن کہا کہ ابھی جا رہے ہیں لوگ، میرے پاس ایک ٹکٹ ہے، میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ جو ہے اسی رواق میں جہاں پر زری ہے اندر تک جانے کی آپ کو اجازت ملے گی۔ یہ بہت خوش ہوئے، کہا کہ اگر ہو سکے تو 2 ٹکٹ کر دو، میں بھی اپنے بیٹے کے ساتھ جاؤں گا۔ تو باپ بیٹے دونوں کو ٹکٹ ملی، دونوں اندر آئے، اور وہ اندر جو ہے وہ زری سے پیسے خالی کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو غبار، جو مٹی دھول جو جمع ہوئی اندر اس کو بھی صاف کر رہے ہیں۔ باپ یہاں پر رو رہا ہے، امام سے دعا کر رہا ہے کہ اس کے بیٹے کا جو ہے وہ دماغ ٹھیک کرے، اور جو بات ہماری ہے اسے مانے، اور بیٹا جہاں سے دعا کر رہا ہے کہ جو مجھے چاہیے وہ یورپین لڑکی وہ مجھے ملے۔ تو کہتے ہیں کہ اتنے میں وہاں پر باپ نے کہا کہ جب وہ جو لوگ اندر حرم کے اندر ہیں زری کے اندر، وہ جب مٹی جب صاف کر رہے تھے، کہا کہ مجھے تھوڑی سی مٹی دے دو، یہ مٹی امام رضا کی قبر کی۔ اب وہ جو آپ لوگ جو گئے ہیں وہاں پر حرم میں، زری کو دیکھا ہوگا کہ وہ زری کی جو باہر کی جو گرل ہے اور جو اندر کی گرل ہے، ان دونوں کے درمیان تقریباً ایک 15 سینٹی میٹر کا یا 20 سینٹی میٹر کا فاصلہ ہے۔ جب لوگ پیسے ڈالتے ہیں باہر سے تو وہ پیسے گرتے ہیں اس دونوں گرلز کے بیچ میں۔ اب وہ جو لوگ اندر تھے انہوں نے جو ہے وہ مٹی اٹھائی اندر سے، اور وہ دینا چاہا تو ان کی انگلی جو ہے وہ آدھا راستہ بھی نہیں آتی، ان کی انگلی وہاں سے وہاں تک نہیں پہنچتی۔ تو وہاں پر اس شخص کی میں نے دیکھا زمین کے اوپر ایک پیپر پڑا ہوا ہے، اسی زری کے اندر اس پیپر کو اٹھایا، اسی کے اندر جو ہے وہ مٹی ڈالی، اس کو جو ہے رول کر کے یہاں سے انہوں نے اندر سے وہاں سے دیا، انہوں نے باہر سے اسے لے لیا۔ باپ نے وہ مٹی لی، اس کو بوسا دیا اور کہا کہ بیٹے کو اپنے جیب میں رکھ لو تبرک کے طور پر۔ بیٹے نے بھی جو ہے وہ مٹی جیب میں رکھی، اور پھر کہتے ہیں کہ جب وہ آئے گھر اپنے ہوٹل میں واپس، تو رات میں بیٹا بیٹھا ہوا تھا سوچ میں، وہی کہ میں نے دعا بھی کیا، جو ہوا، جو منظر دیکھا حرم کے اندر،
ذریح کی صفائی کے ساتھ یہ لوگ کر رہے تھے، تاکہ میں دیکھوں تو وہ مٹی جو وہاں سے اٹھائی انہوں نے، ان کے ابا نے ان کے دی تھی، جیب میں رکھی، وہ پرچہ کھولا دیکھنے میں، مٹی دیکھنے کے لیے، دیکھا کہ وہ خط لکھا ہوا ہے، یعنی کسی لڑکی نے ایک خط لکھا تھا امام کے نام کہ امام میں جو ہوں باپ میرا فقیر ہے، اور اب تک میں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، گناہ نہیں کیا زندگی میں میں جو ہوں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ سے مدد مانگتی ہوں کہ آپ ہی کوئی سلسلہ اور کوئی راستہ میرے لیے کھولیں، اور میرے لیے کوئی جو ہے وہ رشتے کا بندوبست آپ ہی کریں۔ تو یہاں پر جو ہی اس لڑکے نے دیکھا یہ، تو اپنے باپ سے کہنے لگا مجھے اس سے شادی کرنی ہے، کہ یہ ہے کون معلوم تو کریں، کہا کہ جو بھی ہے مجھے اسی سے شادی کرنی ہے، یہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اور وہ جا کے انہوں نے ٹریس کیا اس سے، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ لڑکی نے اپنا نام لکھا ہوا تھا، اور باپ کا جو اس کا کام تھا سویپنگ، یعنی جو صفائی وغیرہ کرتے ہیں روڈ پر، جھاڑو دیتے ہیں، باپ ان کا وہ تھا، ان کے باپ کے نام سے جو ہے وہ جو مشہد کی جو میونسپیلٹی تھی وہاں سے انہوں نے ٹریس کیا، ایڈریس ملا اس شخص کا، تو آئے وہاں پر ملنے کے لیے۔ اب انہوں نے بھی تعجب کیا کہ اتنا جو ہے اتنی بڑی گاڑیاں کبھی اس سڑک پر اس گلی میں آئی نہیں، اور آ کے رکی یہاں پر، یہ لوگ سمجھے کہیں سے آئے ہوں گے، یہ لوگ یہ ٹی وی اسٹیشن سے ہمارے لیے کوئی ڈاکیومنٹری بنانے کے لیے، کہ نہیں ہم لوگ رشتے کے لیے آئے ہیں، شادی کے لیے۔ کہا بیٹی یہ ہے ہمارا، یہ لائف سٹائل یہ ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو باپ نے کہا کہ تھوڑا سا ان کا لائف سٹائل ہم لوگ اپ گریڈ کر دیں گے، پھر شادی بھی کر لو۔ کہا کہ نہیں ایسے ہی جیسے جو بھی ان کا سٹائل ہے اسی طرح میں شادی کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی جلدی ریپڈلی وہ شادی بھی ہو گئی، نکاح بھی ہوا۔ اب وہ لڑکی جو ہے پریشان ہے، وہ سٹنڈ کہ یہ ہوا کیا میرے ساتھ۔ تو ایک دن کہتی ہے اپنے شوہر سے شادی کے فوراً بعد کہ کس نے بھیجا تمہیں ہمارے پاس، کہاں سے تم آئے میرے پاس؟ تو وہ کہتے ہیں کہ لڑکا کہنے لگا، وہ جیب میں سے اس نے پرچی نکالی، کہا یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کہا امام رضا کے ذریعے میں سے۔ تو دیکھیں نیٹ ورک کتنا کمپلیکس ہے یہ، یعنی اطاعت کی خاطر جو ہے انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اگر اطاعت ہو وہاں پر والدین کی، اطاعت ہو امام کی، محبت بھی ہو، وہ تو محبت لائی ذریعے کے پاس، اطاعت یہ تھی کہ شادیاں بھی ہو اسی طرح جو کہ رسول اللہ نے فرمائی، یعنی مسلمان ہو، شیعہ ہو، خوش اخلاق ہو، بادین ہو، تمام وہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ انسان چاہے دل سے، سچے دل سے، اور پھر ایمان بھی رکھے، محبت اہل بیت بھی رکھے، نیٹ ورک خدا کا جو ہے بہت ہی کمپلیکس ہے، بہت ہی کمپلیکس۔ خدا جو ہے پہنچا دیتا ہے ہر وہ چیز ہر ایک کو جہاں پر اسے پہنچنی ہے۔ اگر کبھی آپ کو ٹائم ملے تو یہ قرآن کا سورہ ہے، سورہ حجرات۔ سورہ حجرات کی شروع کی 2-3 آیات ہیں، تو وہاں پر آپ کا انٹریکشن رسول اللہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ کس طرح ہونا چاہیے۔ تو وہاں پر بتایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ، یعنی خدا کے اور رسول خدا کے آگے کبھی بھی نہ بڑھو۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آوازوں کو بھی اپنی جو ہے وہ رسول اللہ کی آواز سے بلندتر نہ کرو۔ رسول اللہ کو وہ آ کے جاہل لوگ پکارتے تھے سڑکوں میں کھڑے ہو کر، نہ اس طرح نہ کرو، اس طرح کرنے سے تمہارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ تو جو حریم اور جو باؤنڈریز اور جو خداوند متعال نے طریقہ بتایا کہ کس طرح آپ رسول اللہ کی اطاعت کریں، کس طرح جو ہے خداوند متعال کی جو بھیجے ہوئے جو ائمہ اطہار ہیں ان کی آپ اطاعت کریں، وہ کلیئرلی ہمیں بتا دیا گیا۔ اور اسی اطاعت میں، یعنی والدین کی اطاعت میں، یعنی نیکی کرنا والدین کے ساتھ، یعنی نیکی کرنا مومنین کے ساتھ، خمس دینے سے، زکوٰۃ دینے سے، یعنی وہ انسان کی جو ہے اس میں فلاح ہے، بھلائی ہے۔ اور خداوند متعال جو ہے ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے پہنچ سکیں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں ہم لوگ جا سکتے ہیں۔ اور پھر دوسرا ایک جو فائدہ ہے ائمہ اطہار کے ساتھ ہونے کا، فرماتے ہیں کہ من زارنی علی بعد داری و مزاری، امام رضا فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی آ کے میری زیارت کرے گا، کیونکہ امام رضا اکیلے ہیں اور جو ہے وہ ان کا مزار ہے تقریباً سب سے دور بھی ہے دوسرے ائمہ سے، اکیلے ہیں دور بھی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس دوری کی بدولت آپ جاتے ہیں جب امام کی زیارت کے لیے،
اتیتہ یوم القیامت فی ثلاث مواطن، قیامت کے دن 3 جگہوں پر میں آؤں گا. اب یہ امام فرماتے ہیں، امام کا قول بھی جو ہے وہ حق ہے. اور پھر اہل بیت علیہم السلام کے لیے یہ ملتا ہے. کل ہی میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ نے کیا امام کے لیے، یعنی خصوصاً امام حسین کے لیے جو بھی کیا آپ نے، جو بھی خدمت پہنچائی، یعنی روئے امام کے لیے، رلائے امام کے لیے، یا مثلا مجلس میں شرکت کی، مجلس برپا کی، تبرک دیا، چائے دی، ٹرے میں چائے رکھی، یا مثلا لوگ جو آتے ہیں لوگ مجلسوں میں ان کی جوتیوں کو آپ نے جو ہے وہ ارینج کیا، جو بھی کیا آپ نے امام کی مجلس کی خاطر، کہا کہ وہ قیامت سے پہلے ہی سب پے آف ہو جائے گا. اور وہ پے آف بھی جو کریں گے ان لاوش وے، بہت ہی عظیم طریقے سے، ڈگنیفائڈ طریقے سے، بہت ہی زیادہ، جو کہ انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ صرف ان جوتیوں کو ارینج کرنے کی خاطر مجھے امام نے اتنا کچھ دے دیا، یا صرف ایک چائے جو ہے جا کر میں نے دی ایک محب اہل بیت کو مجلس میں، صرف وہ چینی آ کے اس کسی کو دی، اس کی خاطر اتنا کچھ دے دیا امام نے. امام رضا فرماتے ہیں کہ یہ جو شخص آئے گا میری زیارت کے لیے 3 جگہوں پر قیامت میں اس کے ساتھ ہوں. حتی اخلصہ من احوالہا، میں جو ہوں اس سے بچا لوں گا. یعنی بہرحال قیامت کا جو منظر ہے، جو وحشت ہے، جو ہارر ہے قیامت میں کا، ان تمام ہارر سے میں اسے نجات دوں گا. من احوالہا اذا تطایرت الکتب، جب کہ پریزنٹیشن آف اعمال ہوں گے، اور جب میری کتابیں جب پیش کی جائیں گی نام اعمال، تو وہاں پہنچ جاؤں گا، میں پہنچ کر جو ہے اسے بچا لوں گا. کتاب یمیناً و شمالاً عند الصراط والمیزان، پل صراط پر بھی میں وہاں پر رہوں گا تاکہ اسے جو ہے بیل آؤٹ کروں پل صراط پر سے. میزان پر بھی، جبکہ وہ اسکیل آف بیلنس جہاں پر ہمارے اعمال رکھے جائیں گے، فرماتے ہیں کہ میں وہیں پر بھی رہوں گا اور وہاں پر بھی انہیں بچا لوں گا. یعنی یہ 3 جو اسکیریسٹ اسٹاپس اینڈ اسٹیشنز ہیں، ان تینوں جگہ پر میں ان کو جو ہے بچا لوں گا. یعنی جو میری زیارت کے لیے آتے ہیں، زیارت پہ جاتے ہیں کب؟ جب وہ محبت ہو، اسی اطاعت کی خاطر، اوبیڈینس کی خاطر. قرآن فرماتا ہے کہ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یعنی سلام ہو آپ پر بما صبرتم، جو کہ صبر کے ساتھ آپ نے اعمال انجام دیے، زندگی بسر کی اس دنیا میں. فنعم عقبی الدار، اور آخرت کا گھر جو ہے تمہارے لیے بہترین منزل ہے. فنعم عقبی الدار. وسبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. خدایا بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اللہم احینا حیات محمد وآل محمد وامتنا ممات محمد وآل محمد. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد وآل محمد وفی الآخرت شفاعت محمد وآل محمد. خدایا جو گزر گئے ہیں ان کو جو ہے غریق رحمت فرما. وعدہ ہے تیرا، امام رضا کے سب یہ زائر تھے، امام رضا کے چاہنے والے تھے، ہم بھی امام رضا کے ہی چاہنے والے ہیں. خدایا گناہ ہم سب سے ہوئے ہیں، کوتاہیاں ہم سب سے ہوتی رہتی ہیں. خدایا تو اپنے کرم کا واسطہ، اہل بیت کا واسطہ ہم سب کو معاف فرما. خدایا جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجل اور کامل عنایت فرما. ہماری اولاد کو نسلاً بعد نسلاً بہترین مسلمانوں میں انہیں شمار کر امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شمار کر. خدایا اسلام اور مسلمین کو سر بلند فرما، کفر اور شرک اور نفاق کو سرنگوں فرما. وعجل فی فرج مولانا صاحب الزمان. اس ویب سائٹ پر آپ ضرور سے جائیں، razavi.ir RAZAVI.ir. التماس دعا.